बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात व वाक़यात इंतहाई गुमगु की कैफियत है और किसी भी सूरत में आप इनको बेहतर हालात किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। हर एतबार से पाकिस्तान जो है वो मसाइब का, बहरानों का शिकार है और जिन लोगों ने और जिन खानदानों ने इसको इस बहरानी कैफियत में मुब्तला किया और पाकिस्तान को इस हालत में लेके आए, उन्हीं अत्तार के लौंडों से दोबारा जो है वो दवा लेने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कोई और हल इनको नजर नहीं आ रहा। और मसला ये है कि पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है, दस्तूर है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान के अवाम जो कि इस वक्त फैसला कर चुके हैं उनकी तरफ रुजू नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के अवाम को भी दबाया जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम को गुस्सा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को पिछली 4 दिहाइयों से ये बताया जाता रहा, 3 दिहाइयों से 4 दिहाइयों से, कि ये 2 खानदान हैं, इन 2 खानदानों ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है और अब उनमें से, उन 2 खानदान में से एक खानदान को दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और उनके हाथों से इस हद तक ब्लैकमेल हुआ जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या मजबूरी है कि इतने बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो इनके सामने सरनिगू हैं। क्यों सरनिगू हैं और क्या इतनी ही कमज़ोर हमारी हुकूमत और कमज़ोर रियासत है कि एक ख़ानदान के चंद अफराद के सामने सरबसरूद हो जाएं और उनके सामने सरेंडर कर दें कि जनाब ठीक है, आपको अदालतों ने सज़ा सुनाई वो भी गलत, और आपको ट्रायल हुआ वो भी गलत, आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया वो भी गलत। अब उनको दोबारा एक नया एनआरओ नहीं बल्कि ये एनआरओ की माँ और एनआरओ का बाप दिया जा रहा है कि उनको गारंटीज दी जा रही हैं। वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, यानी इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि हमारी बात हो गई है, हमारे सारे मामला तय पा गए हैं और अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को भी कोई एतराज नहीं है, पाकिस्तान के दस्तूर को भी कोई एतराज नहीं है। जाहिर है वो एक इलेक्शन प्रोसेस का होगा, इलेक्शन करवाया जाए और उसके नतीजे में वो आ जाए और फिर ये कहा जाता है कि एक मिसाक मईशत किया जाए। और मिसाक मईशत कौन लोग कह रहे हैं? जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिन खानदानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया वही इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि जी इन्हीं के पास है अलादीन का चिराग और यही पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया और जो 2 खानदान मुसलसल 2 खानदान 72 से लेकर और आज तक यही 2 खानदान बरसरे इक़्तिदार रहे और ये दरमियान में से मुशर्रफ साहब आए 9 साल के लिए, उससे पहले मिलिट्री लीडरशिप रही, ये सारे मिला के भी ये सारे यही हमारी मिलिट्री लीडरशिप का इक़्तिदार रहा या इन 2 खानदानों का इक़्तिदार रहा। तो दरमियान में एक इमरान खान साहब बचते हैं, उनके पास आए 3.5 साल और वो 3.5 साल वाला जो है उसको कहा जा रहा है कि इसको नहीं दोबारा आने देना, यही सारे मसाइल की जड़ है, यही फसाद पैदा, जिस वक्त जितना फसाद है वो इसकी वजह से हो रहा है। कोई फितना कह रहा है, कोई फसाद कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये एक अचंभे वाली बात है कि जिनके पास इक़्तिदार रहा 73 साल वो मासूम है और जिनके पास 3 साल रहा वो कौमी मुजरिम है, वो कौमी गद्दार भी है, उस पर बेशुमार किस्म के मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। ये है वो हकीकत जिससे आंखें चुराई जा रही हैं। अब ये एक समझ नहीं आ रही कि आखिर मजबूरी क्या है। बुनियादी बात यह है कि मजबूरी क्या है, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आ जाएं, और लेकिन नहीं, उनको गिरफ्तार नहीं होने देना। ठीक है, उनके लिए एक बंदोबस्त किया जा रहा है और वो किया जा रहा है कि चलें आपको हम अस्पताल पहुंचा देते हैं, आप हेल्थ ग्राउंड पे गए थे, आप हेल्थ ग्राउंड पे वापस आ जाएं और हम आपके लिए बंदोबस्त कर देते हैं कि हम आपको पहुंचा देंगे अस्पताल, आप अस्पताल कुछ रहना और उसके बाद फिर अपने रायवन रहना। इस दौरान आपकी जमानत भी कंफर्म हो जाएगी और आपकी सजाएं भी सस्पेंड हो जाएंगी। उसके बाद फिर अपील लगेगी, अपील में भी आपको रिलीफ मिल जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कौन बता रहा है? ये बता रही है मुस्लिम लीग नवाज और उनके रहनुमा कि हमारी बात हो गई है और बिल्कुल अब कोई रुकावट नहीं रही, तमाम कानूनी रुकावटें भी दूर कर ली गई हैं, हिफाजती जमानत का भी बंदोबस्त हो गया है, सब कुछ हो गया है। ये असल यहाँ से असल में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं और उन शकूक व शुबहात को यकीन में
تبدیل کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ واقعی لگتا ہے کہ واقعی یہی سب کچھ ہے اور یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز وہ پہلے سے بتا رہے ہیں. اور وہ خاندان میں یہ سوال یہ ہے کہ وہ خاندان آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ خاندان بار بار فوجی قیادت کو بار بار ڈس پہنچاتا ہے, بار بار ٹیکا لگاتا ہے, بار بار نقصان پہنچاتا ہے. اور اس نے روگ آرمی کے اشتہار چھپوائے ہوئے ہیں اور اس نے ڈان لیکس بھی اس کے کھاتے میں ہے, وہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کے خفیہ تعلقات تھے. یہ ساری باتیں بتائی جاتی رہیں, قوم کو بتایا جاتا رہا اور قوم کو بتایا گیا, پاکستان کے عوام کو بتایا گیا اور بند کمروں میں بھی بتایا گیا, کھلے کمروں میں بھی بتایا گیا, ہر طرح سے بتایا گیا کہ یہ خاندان بڑا خطرناک ہے. اس کے سچن جندال سے تعلقات ہیں, اس کے نریندر مودی سے تعلقات ہیں, اس کے اسرائیل سے تعلقات ہیں, اس کے فلاں فلاں سے تعلقات ہیں. یہ سب کچھ بتایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں, اس کی یورپ میں جائیدادیں ہیں, اس کی امریکہ میں جائیدادیں ہیں. یہ سب کچھ بتایا گیا. اور پھر اس لیڈر نے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے برسر عام گالم گلوچ بھی کی. جنرل باجوہ سٹنگ آرمی چیف کو, یہ کبھی نہیں ہوا, سٹنگ آرمی چیف کو کھلے عام جلسوں میں بھی کیا. اس وقت بھی کوئی قومی سلامتی کو خطرہ پیش نہیں آیا, اس کے بعد بھی کوئی قومی سلامتی کو خطرہ پیش نہیں آیا. اور پھر نہ ہی تقدس پامال ہوا, نہ ہی بے توقیری ہوئی. یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی سازش بھی نہیں ہوئی. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بغاوت کی کوشش کی گئی ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. اور اب جو بیس لیس چیزیں ہیں, جو ابھی تک جن کی انویسٹیگیشن ہونی ہے, اور انویسٹیگیشن کے بغیر ایک بڑی سیاسی جماعت کو اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور ایسے بدترین طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ خدا کی پناہ. تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ اب اگلی یعنی کہ کس طریقے سے ان کو اقتدار دیا جائے گا, اقتدار کیسے دیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے گارنٹی دی جا سکتی ہے, ان کو شورٹی کیسے دی جا سکتی ہے کہ یہ اقتدار آپ کا ہوا. اس وقت جو صورتحال ہے زمینی حقائق سامنے رکھتے ہوئے کہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ گئے تھے جلسہ کرنے اور جلسے سے واپسی پہ جو پاکستان کے لاہور کے عوام, جو لاہور مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اس کے شہریوں نے جو گاڑی روک کے جو کچھ وہاں پہ بیان کیا ہے اپنی مقامی زبان میں اور اپنی مادری زبان میں, وہ ساروں نے سنا ہے. اس کے بعد بھی کیا کوئی توقع ہے, ایک جلسی ہوئی ہے ثانیہ شاہدرہ کے بعد اگلا ثانیہ کوئی افورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کس منہ سے یعنی کہ پچھلے 16 مہینے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کچھ کیا گیا, اس کے بعد 16 مہینوں کا اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے ہر فرد کو, ہر گھر کو نہیں, ہر فرد کو وہ متاثر کر چکا ہے. پاکستان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ پچھلے 16 مہینوں کی جو تھی حکومت, سرکار جو تھی جس کو لایا گیا تھا, اس کو نقصان نہیں پہنچا, وہ خوش ہو. اس وقت بھی جو پاکستان میں ظلم کا بازار گرم ہے اور اس ظلم کے بازار کے خلاف پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور وہ لوگ مانگ رہے ہیں, میں آپ کو پوری بات بتا دوں, وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کے بڑے اس وقت یہ سارا پلان اس کو کرش کر رہے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ وہ اور ان کی فیملیز دعائیں مانگتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. اور وہ مجبور, وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. اور معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینوں کی پالیسیوں نے اور جو ہمارے افواج پاکستان کو جو بے توقیر کیا ہے, وہ انہوں نے کیا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور کچھ نہیں ہے. پاکستان کے عوام میں اور فوج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہ غازیوں کو, شہیدوں کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ان کے خاندانوں کو. اور وہ بھی یہ بھی بتا دوں کہ شہداء کے خاندان اور غازی جو ہیں وہ بھی پاکستان کے عوام سے جڑے ہوئے ہیں, دونوں ایک دوسرے. لیکن مسئلہ ہے پالیسی کا. جب پالیسی آپ ایسی بناتے ہیں اور جب پولیٹیکل انجینئرنگ ایک انتہا کی کر دیتے ہیں, اور اس وقت ہوتا ہے. اور اس وقت جس طریقے سے بروٹیلٹی جو نظر آ رہی ہے ہمیں, وہ اصل خطرناک چیز ہے اور اس سے فاصلے بڑھ رہے ہیں. ان فاصلوں کو اگر کم نہ کیا گیا تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا مستقبل میں بھی.
اس لیے کرپٹ لوگوں کو آگے لانے کے بجائے موسٹ کرپٹ لوگوں کو، اس ٹولے کو، جس ٹولے کو ہونا چاہیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور جن سے لکھوانا چاہیے، جن سے پریس کانفرنس کروانی چاہیے، اور جن کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ پاکستان کو برباد ہم نے کیا ہے، 73 سال ہم برسر اقتدار رہے کسی نہ کسی شکل میں، ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ان سارے خاندانوں کو، کہ جناب ہم ہیں ذمہ دار کہ 73 سال ہم پاکستان کو برباد کرتے رہے، اور جس کے پاس یا جس پارٹی کے پاس یا جس وزیر اعظم جو 3 سال رہا، 3.5 سال، 3 سال جو رہا، وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس اور اس کے لوگوں پہ تشدد، اس کے لوگوں کو اغوا اور ہزاروں جیلوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، بجائے اس کے اس کا قصور کتنا ہے؟ اس کا قصور اتنا ہی ہے جتنا وہ اقتدار میں رہا، لیکن وہ ناقابل برداشت ہے اور وہ قابل قبول ہیں، بلکہ قابل قبول نہیں، ان کو ریڈ کارپٹ کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی کہ ریڈ کارپٹ دیا جائے، ان کو واپس لا کے بٹھایا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کو کیا جا رہا ہے، اور جناب بس آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ناز نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں، اور ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ جیلوں میں ہوں تو پروٹوکول، باہر ہوں تو پروٹوکول، اور اقتدار میں ہو تو پروٹوکول، اپوزیشن میں ہو تو پروٹوکول، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ شریف آدمی، وہ شریف لوگ جو کہ پاکستان کو واقعتاً اچھا ملک بنانا چاہتے ہیں، جن کے خلاف ابھی ایک بھی کیس نہیں ہے، وہ زیر عتاب ہیں، ان کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی فیملیز بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی مائیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے شوہر بھی محفوظ نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک خاندان کو جو فوجی قیادت کو اور نہ صرف سر عام گالیاں دیتا ہے، سر عام لوگوں کو اکساتا ہے، سر عام سب کچھ کیا، ان کے ساتھ یہ دوبارہ سے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور ان کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔